بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل قتال فیہ کبیر آپ کہہ دیجئے اس مہینے میں یعنی حرام مہینوں میں لڑنا بہت بڑی برائی ہے وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکنا وکفر بہ اور اللہ کے راستے سے کفر کرنا والمسجد الحرام واخراج اہلہ اور مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور مسجد میں حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اہل حرم کو وہاں سے نکالنا اکبر عند اللہ وہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے زیادہ بڑا جرم ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیوں کہا جا رہا ہے وہ زیادہ بڑا جرم ہے ہوا یہ تھا کہ ماہ حرام تھا ظاہراً رجب کا مہینہ تھا تو ویسے جنگ کے ایام تھے لیکن اللہ کے رسول کے کچھ اصحاب جو ہیں وہ ظاہراً مکہ کے کسی علاقے میں ان کا سامنا کسی دشمن سے ہو گیا اور انہوں نے اس کو مار ڈالا مہینہ حرام مہینہ تھا تو کفار کو جب یہ خبر پہنچی انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا رسول اللہ کے یہ دیکھو یہ حرام مہینہ جو ہے اس پر انہوں نے جنگ کی اور یہ غلط لوگ ہیں فلان تو یہ آیت اتری آپ سے حرام مہینوں میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑی برائی ہے لیکن اب کافروں سے کہا جا رہا ہے تم نے اس ایک کو جو انہوں نے مثلا فرض کرے ان سے یہ ہو گیا اب اس کو تم پروپیگنڈا کر رہے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں تم اس سے بڑے جرم کرتے ہو اور وہ جرم کون کون سے ہیں اللہ کے راستے سے مسلمان ہونے سے روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا حرام مہینے میں جنگ کرنے سے بڑا جرم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اللہ کے راستے کا کفر کرتے ہو مسجد الحرام میں لوگوں کو نہیں جانے دیتے اور جو اس کے اہل ہیں ان کو وہاں سے نکال دیتے ہو اکبر عند اللہ اللہ کے پاس یہ زیادہ بڑا جرم ہے والفتنۃ اکبر من القتل تم جو کر رہے ہو وہ فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم دو دفعہ ہے یہ ایک دفعہ ہے والفتنۃ اشد من القتل اور ایک ہے یہاں پر والفتنۃ اکبر من القتل فتنہ شدید ہے یعنی وہ زیادہ سخت چیز ہے قتل سے اور اسی طرح فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا جرم ہے فتنہ کرنا قتل کرنے سے پھر اللہ مسلمانوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ان کے پروپیگنڈے میں مت آنا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ یہ تم سے مسلسل لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چل گیا تو یہاں تک کہ تمہارے دین سے تمہیں واپس پلٹا دے تمہیں مرتد کر دیں مرتد اس سے نکلا یردوکم تمہیں واپس پلٹا دیں اپنے دین سے لہذا یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا کہ حرام مہینے میں جناب یہ کر دیا مسلمانوں نے اس پروپیگنڈے میں مت آنا ٹھیک ہے یہ جرم ہی ہے لیکن اگر جرم ہو گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اسلام کا انکار کر دیا جائے تم واپس کافر ہو جاؤ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تمہیں واپس پلٹا دیں اگر یہ کر سکے تو اور پھر اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اور جو بھی تم میں سے اپنے دین سے یرتدد جسے ہم مرتد کہتے ہیں جس نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ تو وہ مر گیا اور اس حالت میں مرا کہ وہ کافر ہے بعض دفعہ ہوتا ہے بندہ خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہوا لیکن اس کو خیال آ کہ توبہ کر لی واپس اسلام میں آ گیا ٹھیک ہے وہ نہیں فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ مر گیا حالت کفر میں تو اب کیا ہوگا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ان کے دنیا و آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے اب قیامت کے یہ نہیں کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے مرتد ہو گیا تھا لیکن میں نے اتنے کام بھی تو کیے تھے ضائع ہو گئے بعض اوقات جو ہے نا اینڈ اچھا نہ ہو
دعا ہمیں بتایا گیا دعا مانگو اللہم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اے پروردگار ہماری امور کی عاقبت اچھی کر. ٹھیک ہے، جب کہتے ہیں نا خاتمہ بالخیر و بالایمان وہ یہی ہے. تو وہ پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پچھلے عمل، اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے اسلام. جیسے اسلام قبول کرنے سے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اسلام ترک کرنے سے اچھے کام سارے ضائع ہو جاتے ہیں. تو ان کے اعمال دنیا و آخرت میں دونوں میں اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور یہ لوگ اصحاب جہنم ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. صدق اللہ العلی العظیم.